بسم اللہ الرحمن الرحیم، عزیز طلاب علوم السلام علیکم۔ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں اور ایک یہاں پہ موضوع کو لے کر آج جو کل میں نے یہاں پہ آپ کے اردو نصاب میں شامل آخری چیپٹر چالاک مشیرہ اسی سبق کو آپ تک پہنچائے تھے، تو آج اس کے جو تحریری سوالات ہیں یہاں پہ مشقی سوالات، ان کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ تو پیارے بچوں، آج کا پہلا سوال ہے تحریری سوالات یہاں پہ۔ تو ذیل میں دیے گئے سوالات کے مختصر جواب لکھیے۔ یہاں کلاس 7 کے بچوں کے لیے آج کا جو مختصر سوالات ہیں، 4 سوالات، ان کے جوابات، اور باقی یہاں پہ جو مشقی سوالات ہیں ان کو آپ تک پہنچانا ہے۔ تو پہلا سوال ہے، دعوت میں کس چیز کی کمی تھی؟ تو ہم نے آلریڈی سبق میں پڑھا ہے کہ دعوت میں تمام چیزوں کا اہتمام تھا، وہاں پہ صرف مچھلی کی کمی تھی۔ اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، مچھلی کا شکار کرنا کیوں مشکل تھا؟ کیونکہ وہاں کڑاکے کی سردی تھی، جو پانی تالابوں اور جھیلوں کا پانی جو ہے منجمد ہوا تھا، تو اس میں مچھلی کا شکار کرنا بہت دشوار تھا۔ تیسرا سوال ہے، بوڑھے مچھیرے نے کس طرح مچھلی پکڑی؟ بوڑھے مچھیرے نے، اگر مختصر طور پہ لکھے تو بوڑھے مچھیرے نے اپنے پاس جو ڈنڈے اور جال تھی اس کے سہارے سے اس نے مچھلی پکڑی تھی۔ اس طرح سے بھی ہم لکھ سکتے تھے۔ یا اس نے اللہ کا نام لے کر وہ تالاب کی طرف وہاں پہ بڑھے تھے اور وہاں پہ منجمد پانی کو اس نے ڈنڈے سے اس کو توڑا، اس کو سوراخ کیا اور اس میں جال رہن دی گئی تھی۔ اس طرح اس نے تازی مچھلی اور مچھلیاں اس نے پکڑی تھی۔ تو چوتھا سوال ہے، کیا دربار نے مچھیرے کو دربار میں جانے کی اجازت دی؟ دربار نے مچھیرے کو دربار میں جانے کی اجازت بالکل نہیں دی، کیونکہ جو دربار نے مچھیرے کو ہر چند جاری کرنے کے باوجود اس نے بہت فریاد کی تھی، مجھے دربار میں جانے دیجیے، تو لیکن اس نے کبھی بھی اس کو اجازت نہیں دی تھی۔ یہ 4 مختصر سوالات ہیں، ان کے جوابات کو انشاءاللہ واٹس ایپ کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے۔ تو یہاں پہ مفصل جوابات ہیں، ان کو انشاءاللہ اگلے آنے والے سمے میں آپ تک پہنچائیں گے، کیونکہ یہ لمبا چوڑا ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پہ کچھ اور مشقی سوالات ہیں۔ یہ الفاظ کس نے کہے تھے اور کیوں؟ یہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ تو بس حضور، بس میرا ایک اور شریک ہے جس نے مجھ سے وعدہ کر کے اندر آنے کی اجازت دی ہے کہ میں اس کو نصف حصہ دوں۔ تو یہاں پہ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ مچھیرے نے کہا تھا، یہ مچھیرے نے کہا تھا۔ اس کے بعد تیسرا یہاں پہ حصہ ہے اس کا، ذیل میں دیے گئے سوالات کے صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ آپشن 3 دیے ہوئے ہیں، اس میں سے آپ کو صحیح پہ ٹک لگانا ہے۔ یہ کس کے الفاظ ہے؟ جو مچھلی لے کر آئے دے گا اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ تو وزیر کے، بادشاہ کے، شہزادی کے، تو یہ بادشاہ کے جو الفاظ تھے، اس نے کہا تھا کہ جو بھی مچھلی لے کر دے گا اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا، یہ بادشاہ نے کہا تھا۔ میرا انعام یہی ہے کہ آپ میری ننھی پیٹھ پر 100 کوڑے لگائیں۔ کس کے الفاظ ہیں؟ دربان کے یا وزیر کے یا مچھرے کے؟ مچھرے کے الفاظ تھے۔ تیسرا سوال ہے، بوڑھا مچھیرا کیسا تھا؟ بوڑھا مچھیرا بہت بیوقوف تھا، بہت عقل مند تھا۔ نہ بیوقوف اور نہ عقل مند تھے۔ تو یہ بوڑھا مچھیرا کیسا تھا؟ یہ بہت عقل مند تھا، نہ بیوقوف تھے نہ عقل مند۔ عقل مند، یہ تو بالکل عقل مند تھا، یہاں پہ بیوقوف نہیں تھے بلکہ عقل مند تھے۔ تو قواعد سیکھیے یہاں پہ۔ بعض اوقات بہت سے الفاظ کے بدلے صرف ایک لفظ کہا جاتا ہے، ون ورڈ سبسٹیٹیوشن ہم انگلش میں ان کو کہہ سکتے ہیں، تو جس سے ان سارے الفاظ کے معنی فوراً ہماری سمجھ میں آ جاتے ہیں، معلوم ہو جاتے ہیں۔ جیسے بچہ جس کے ماں باپ مر چکے ہوں، اس کو ہم یتیم کہتے ہیں۔ ایک لفظ میں اگر ہم کہیں گے، الفاظ میں کہیں گے، تو یتیم کہتے ہیں۔ عادل بادشاہ، وہ بادشاہ جو انصاف کرنے والے بادشاہ کو کہتے ہیں۔ مچھیرا مچھلی پکڑنے والے کو کہتے ہیں۔ دربار، بادشاہ کے جو مجلس ہوتے ہیں اسی کو دربار کہتے ہیں۔ دربان جو ہے بادشاہ کے جو محافظ ہوتے ہیں اس کو دربان کہتے ہیں۔ گیٹ کیپر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ شریک، جس کا کوئی ساجا ہو، ساتھی ہو، اس کو ہم شریک کہتے ہیں۔ رشوت ہو گیا، حرام کی کمائی کو ہم رشوت کہتے ہیں۔ جو کمائی، اصل کمائی کے علاوہ انسان جو ہے یا کسی انسان کو دی جائے، دوسرے انسان سے لی جائے، اسی کو ہم رشوت کہتے ہیں۔ تو یہ ہے جو ایک لفظ کے بدلے میں ہمیں لکھنا ہے، ان کو یہاں پہ 5-6 الفاظ ہیں، ان کو بھی آپ کو لکھنا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ مختصر سوالات کے جوابات میں واٹس ایپ کے ذریعے آپ تک پہنچاؤں گا۔ باقی جو یہاں پہ مشقی سوالات ہیں، ان کو 2-3 ایسے ہیں، ان کو قواعد سیکھیے، ان کو آپ خود اپنی کاپی پہ اچھی طرح سے لکھیں اور ان کو آپ ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں۔ تو باقی جو یہاں پہ بچے ہوئے جو مفصل جوابات ہیں، ان کو میں آئندہ آنے والے سمے میں لکھ کے واٹس ایپ کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو آج کا جو سبق جو ہے ہم اسی پہ سمیٹیں گے۔ تو انشاءاللہ آنے والے سمے میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، تھینک یو۔